بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں پسرور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مجاہد اسلام جرنیل اہل حدیث رانا خلیقہ پسروری حفظہ اللہ تعالی، وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہم سے ہم کلام ہوں۔ رانا خلیقہ پسروری حفظہ اللہ تعالی۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعلیت درجته فی العلیین ووصفته فی کتابک المبین فقلت له انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سامعین ذی وقار، رمضان کی تاکراتوں کی اس سال کی پہلی رات میرے عزیز سے آپ سن رہے تھے قبر کی پہلی رات۔ قرآن کی آیے مبارکہ کی روشنی میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ذہن کے مطابق، اس سوچ کے مطابق میں آپ کی جگہ پہ حاضر ہو کر میں وہاں بیٹھا ہوں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ مل جل کے بات ہو، کھل کے بات ہو، جوش اور جذبے والے خطابات کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ مسجد میں اللہ سے رجوع کرنے کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ ہم یہاں جو موجود ہیں سارے کے سارے، یہ میری بیٹی بھی اس میں شامل، یہ بچے بھی شامل، نہ بچوں کو منع کریں، بچوں کو رہنے دیں اسی ماحول میں، انشاءاللہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے۔ آپ نہ پریشان ہوں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ انہی بچوں کے ذریعے بہت ساروں کو رشد و ہدایت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ سامعین ذی وقار، کچھ وہ باتیں کریں جو آپ کے دل کے تاروں کو ہلائیں، کچھ میں باتیں سنوں آپ سے جو میرے دل کے تاروں کو ہلائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں
یہ پھر توجہ سے سنیے گا، جب یہاں سے اٹھ کر جائیں اس قدر ہلکے ہوں، اپنے اللہ پہ یقین اور ایمان ہو، ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اگر محفل میں یہ کیفیت طاری نہ ہونا، خطیب آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جو سفر کر کے آیا ہوں، مجھے سفر کی تھکاوٹ نہیں ہوتی، میں کو لوہے کا یا پتھر کا بنا ہوا نہیں، تھکاوٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی یہ میرے عزیز ساتھ ہیں، سندھ کا سفر کیا، صحرائے تھر کا سفر کیا، جسم سوج گیا، شکوہ نہیں کیا، وجہ تھکاوٹ کیوں نہیں ہوتی؟ دین کی برکت ہے، جب میں رسول اللہ کے سفر طائف کو یاد کرتا ہوں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، جب میں رسول اللہ کے غزوہ ذات الرقاع کو یاد کرتا ہوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پیروں سے بوٹیاں اتر اتر کر زمین پر گر رہی تھی، پہننے کے لیے پاؤں کے اندر جوتے بھی موجود نہ تھے، اور زمین تھی کہ آنسوں کے ساتھ نہیں، پسینے کے ساتھ نہیں، خون کے ساتھ بھیگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں نے پھر بھی رب کی ذات اور بارگاہ کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہم تھک گئے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے نا، لطف کا خطیب نہ ملے، یقین کیجئے ہم اکتا جاتے ہیں، کبھی اٹھ کے باہر جاتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں۔ اس لیے جس کا جی چاہتا ہے جائے آئے، میں رکاوٹ نہیں ڈالوں گا، شور نہ کریں، ضروریات کے لیے جائیں آئیں کوئی حرج نہیں، مگر جو تھوڑا سا وقت مجھے آپ نے دینا ہے یا میں نے آپ کا لینا ہے، میں اس جذبے سے آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں اور آپ کا لینا چاہتا ہوں، گویا کہ ہم جنت کے متلاشی ہیں، اور اللہ سے اس نیت، یقین اور گمان کے ساتھ بات کریں۔ اللہ جب اس محفل سے اٹھ کر جائیں گے، اللہ ہمیں یقین و ایمان ہے تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوگا، اور اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سامعین عزیز وقار، میں بڑے موضوعات میرے ذہن میں، کبھی اپنے عزیز سعد کے والد صاحب کے حوالے سے، اپنے عزیزوں کے حوالے سے، حقوق والدین پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی سے سامنے ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس دن کو دیکھو جو کل آنے والا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اور الکیس من دان نفسہ وعمل لبعد الموت، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ غور کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اس کی موت کے بعد اس کے کام آئیں گے۔ پہلی قبر کی رات، کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے نا، بچوں کے ساتھ بھی، جوانوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، ایک دم بندہ کہتا ہے چکر آ گیا تھا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ روشنیاں بڑی ہیں مگر ایک دم کہتا ہے اندھیرا چھا گیا تھا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کبھی آپ نے کسی کے پاؤں سوئے ہوئے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے کہ میرے پاؤں سو گئے تھے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ میرے ہاتھوں پہ لگتا ہے کیڑیاں چل رہی ہیں، چیونٹیاں چل رہی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی ایک دم انسان اچھا بھلا 6 فٹ کا کھڑا کھڑا جھٹکا کھاتا ہے، زمین پہ گرتا کہ نہیں گرتا؟ یہ پتہ ہے کیا کیفیات ہیں؟ یہ ساری موت کی ریہرسل کی کیفیات ہیں۔ پھر ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، شراب پینے والے بڑے عادی تھے، بڑے بدماش تھے، بڑے عیار تھے، ان میں سے کوئی کینسر کا مریض بنتا ہے نا، کسی کا بائی پاس ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ ایک مرتبہ زندگی دے دے، ایک مرتبہ، اللہ
اب میں زندگی میں غلطی نہیں کروں گا. پھر اللہ اسے صحت بھی عطا فرما دیتا ہے, زندگی بھی مل جاتی ہے. پھر اسی بدبخت کو آپ شراب پی کر کسی بازار میں گلی میں گرا ہوا دیکھتے ہیں. وجہ جب مشکل میں تھا رب کو یاد کر لیا, بدلہ نے آسانی کر دیا, اپنے رب کو بھول گیا. اور حضرات میں اپنی کیفیت سامنے رکھتا ہوں. یہ کیفیت ایسی, میرے جسم پہ بھی چونٹیاں دوڑتی ہیں, عبرت میں بھی نہیں پکڑتا. ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا, اس کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے, پاؤں سے, پیروں سے, ٹانگوں سے جان نکلنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے میں گھبرا گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد جھٹکا آتا ہے, گھر والے کمرے میں جاتے ہیں, وہ بندہ زندہ نہیں رہتا, وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے. اور حضرات جسم سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے. انسان یہ کہتا ہے پہلے بھی ایسے ہو گیا تھا, اب پھر ہو گیا, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پھر یہ کیفیات گزرتی گزرتی جب اس کے یہاں تک پہنچتی ہیں, پھر وہ اس کے اوسان پہ پہنچتی ہیں. انسان کے سامنے سارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, ہم تم سے زیادہ اس کے پاس تھے, ہم تمہیں نظر نہیں آ رہے. اللہ رب العزت اپنے پاک قرآن میں پہلے بھی کیا چاہا, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تیری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. یہ رب کو نہیں یاد کرتا. اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ. اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے ہم جانتے ہیں تیرے سارے معاملات کو, یہ سمجھتا نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ قرآن کو اللہ کا کلام کہتا بھی ہے, قرآن کو پڑھتا بھی ہے, قرآن کو سنتا بھی ہے, قرآن کو سمجھتا بھی ہے, ترجمے کو, مفہوم کو, تفسیر کو بڑی بڑی بحث کر کے سمجھتا بھی ہے. مگر اس کے سامنے جب اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ, اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ایک زلزلہ آنے والا ہے, بڑی گھڑی آنے والی ہے, قیامت کا دن ہوگا. یوم تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. لگتا ہے نشے کی کیفیت ہے, لگتا ہے نشے کا عالم ہے, قیامت کے دن ہوگا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے, جب سنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے جسموں پہ کپڑے نہیں ہوں گے, لوگ مادر ذات برہنہ ہوں گے, کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے کے اندر گڑا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی کندھوں تک, کوئی سارے کا سارے ہی پسینے کے اندر غرق ہو جائے گا. یہ ساری کیفیت طاری ہو گئے, لوگوں کے جسموں پہ لباس نہیں ہوگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشانی کے عالم کے اندر پوچھتی ہے اللہ کے نبی جی اس حالت میں عورتوں کو تو بڑی شرم آئے گی. یہ کس نے کہا؟ کائنات کی مومنوں کی ماں نے کہا, اور اسی ماں نے کہا جس نے کہا ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط, میں نے اور میرے نبی نے ساری زندگی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. وہ شرم و حیا کی پیکر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھرا جاتی ہیں, کانپ جاتی ہیں, لرز جاتی ہیں. اللہ کے نبی جی اس حالت میں عورتوں کو تو بڑی شرم محسوس ہوگی. کہا شرم کی بات کرتی ہو, کسی ذات کو اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہوگا. قرآن سنیے, باپ بڑا پیار کرنے والا. کسی باپ نے بھی کبھی سوچا کہ میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ قرآن پاک نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. قرآن پاک نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. کون ہے جو اپنے اولاد کو, کون ہے مال کو چھوڑ کر باقیات صالحات کا غور کرتا ہو, فکر کرتا ہو؟
ساری زندگی کا بیڑا غرق کر لیا اپنی اولاد کے لیے، صرف اس نظریے کے ساتھ میری اولاد کا مستقبل بن جائے، اور ایمان والے کا مستقبل جو جنت الفردوس ہے اس کا بیڑا غرق کرتے رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں جنت الفردوس جیسا مستقبل سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسا فکر؟ قرآن پاک نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، وصاحبتہ واخیہ، بیوی سے بھاگے گا، اور کیا کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ ساری کائنات کو جہنم میں پھینک دے، اکیلا مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ساتھیو میں پھر لوٹوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایمان ہمارا کتنا مضبوط ہونا چاہیے؟ میں آپ کے پاس بیٹھا، آپ میرے پاس تشریف فرما، آپ کے دل میں میرے بارے میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں آپ کے پاس کس لیے آیا ہوں آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ کسی کے ذہن میں آئے گا مولوی آیا ہے، گاڑی پہ آیا ہے، ضروریات کے لیے درہم و دینار کے لیے آیا ہے، کوئی سوچے گا رب کی رضا کے لیے آیا ہے، کوئی سوچے گا اپنی خطابت کے واعظ کو سنانے کے لیے آیا ہے، کوئی کچھ سوچے گا، کوئی کچھ سوچے گا۔ میری سوچ اگر آپ کی جیب پہ ہو، میری سوچ اگر آپ کے مال و زر پہ ہو، میرے آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ بیٹھ کر اپنے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی برکتوں سے ہو سکتا ہے اللہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو دعا دے اللہ میرے لیے جنت کے منزل کو آسان فرما دے۔ یقین کیجئے میں تو اکثر سفروں پہ جاتا ہوں دعاؤں کے لیے، مجھے نہیں پتا کس بھید میں، کس اعتکاف میں، کس مسجد کی چھت پہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، اس کے روپ میں، آپ نمازیوں کے روپ میں، پتہ نہیں کہ اللہ کا بندہ کہاں ایسا بیٹھا ہوا ہو جس کی اللہ موڑتا نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اللہ مجھے بھی فائدہ پہنچا دے، جتنے ایمان والے مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو بھی فائدہ عطا فرما دے۔ اللہ کے بندو نیتیں اللہ جانتا ہے، قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ دل کرتا ہے نا دھک 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 دھک، ہمیں نہیں پتا یہ دھڑکن کب رک جائے گی۔ ایمان اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط کر لیں، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ سوچ لے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آقا علیہ السلام کے ایک ساتھی، 3 نام ہیں، ایک ہے ثعلبہ، یہ معروف نام، یہ کم معروف ہے، ایک ہے ثعلبہ وہ جس کے حوالے سے آتا ہے کہ ثعلبہ استغفر اللہ معاذ اللہ منافق ہو گیا، سر پہ مٹی ڈالتا تھا، جس نے وعدے کیے تھے۔ ایک تیسرا ثعلبہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک خدمت گزار بچہ تھا جس کا نام تھا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 16 سال کا نوجوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماننے والا، اللہ کے نبی کے گھر کا سودا سلف لانے والا۔ آقا علیہ السلام نے بھجوایا کہ بیٹا جا یہ سودا لے کے آ جا، فلاں فلاں جگہ پہ جا کے سودا لے کے آ جا۔ یہ گلی سے گزر رہا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان، گلی سے گزرتے گزرتے ایک دم اس کا دھیان پڑا
ایک گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی پہ دھیان پڑ گیا، یکلخ دوسری نگاہ ڈالنے لگا، ابھی نگاہ ڈالی نہیں، یکلخ کانپ گیا، لرز گیا، کہا تو رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنے والا، اور وہ چہرہ اتنی برکتوں والا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا یا اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا، اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں ان آنکھوں سے، اور یہ آنکھیں ایسی ہوں، واہ آقا علیہ السلام کے ساتھیوں، عزتیں عظمتیں ایسے نہیں ملتی، اور صحابی رسول وہ ہوتا ہے دور کھڑا ہو، ایمان کی حالت اور رسول اللہ کے مبارک چہرے کی زیارت ہو گئی، اللہ اسے صحابی کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ اور رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہو، واعظ فرما رہے ہو، دور پہاڑی پہ کھڑا ہو یا پہاڑی کی اوٹ میں ہو، جیسے ہی سامنے آئی ایک نگاہ رسول اللہ کی اس کے مبارک چہرے پر پڑ گئی، اللہ نے اسے بھی صحابی رسول ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہمیں سبق یہ ملتا ہے، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو منتخب فرمایا تھا، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کے صحاب کو بھی منتخب فرمایا۔ اب دیکھا، دیکھنے کے بعد پریشان ہوا، اور یہ بھی کہتا ہے سال بعد جب تو نبی کی خدمت میں حاضر ہوگا نا، تجھ سے پہلے اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہوگا، میرا نبی تجھے کہے گا کہ تیری چہرہ، تیری نگاہیں تو میری طرف آتی تھی، تیری نگاہ کسی غیر کی طرف کیوں گئی؟ قرآن پاک نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والو نظریں جھکا کے چلو، جسم و جان بچا کے چلو۔ کہا اس کیفیت سے تو کیسے گزرا؟ کہا یہ سوچتا سوچتا سال با گلیوں بازار سے نکلتا ہوا دوڑتا ہوا جنگلوں میں چلا گیا۔ رسول اللہ کہتے ہیں میرے بچے کو تلاش کرو، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو قربت والا تھا، یہ تو رسول اللہ کا صحابی تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کتاب الجنائز کی، آقا علیہ السلام گلیوں بازار سے گزرا کرتے تھے، ایک عبد القدوس نامی یہودیوں کا بچہ تھا، وہ چند سالوں کا بچہ کبھی آقا علیہ السلام کے پاس آتا، آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کو پکڑ لیتا اور مبارک ہاتھوں کو کبھی چومنا شروع کر دیتا، کبھی ہاتھوں میں لے کر مسلنا شروع کر دیتا۔ میرے عزیز کہہ رہے تھے نا خوشبو جاتی نہیں، خوشبو جا کیسے سکتی ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھو نا، غور کرو نا۔ میں اکثر شعراء کہتا ہوں، ایک نے کہا جس گلی چو گزر جاندہ پیارا سی مہک اٹھتا محلہ سارا تھی، میں کہا نبی کو محلوں میں محدود و مقید نہ کرو، یہ کہا کرو جس جا سے گزر جاتا پیارا تھا مہک اٹھتا علاقہ سارا تھا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے نا، ایک مرتبہ میرے پاس سوئی تھی، ہاتھ دیے کو لگا، دیا بجھ گیا، میں بڑی پریشان کہ سوئی زمین پر گر گئی، آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ نہ لگ جائے، پیروں پہ نہ لگ جائے۔ کہتی ہیں میں ٹٹولتے ٹٹولتے اس سوئی کو جیسے ہی آگے ہاتھ کو بڑھایا، میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ لگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ جی کیا تلاش کرتی ہو؟ سونے میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، آپ کے مبارک قدموں میں چبھ نہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ سنا، کہا یہ تھوڑی سی بات سن کے آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا تبسم بکھیرا، دو ہونٹوں کے درمیان دو دندان مبارک کی چمک اتنی زیادہ تھی، میں نے زمین پر گری ہوئی سوئی کو اٹھا لیا۔ اور یہی وہ اکثر پنجابی کے شعراء پڑھتے ہیں نا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ پنجابی کا کلام کہ روایت کرندہ ہے جابر سہارا
میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چندوں چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دس سے آیا محمد دا چہرہ سنا دس سے آیا میں چند کہاں انصاف نہیں چند تے چہرہ صاف نہیں چند آپ ہی پکھا دید دا پجلا کے آوے عید دا اتھے یوسفان دی واہ نہیں کوچا لیندہ سا نہیں جس ایک واری تکیا مڑ کے نہیں اٹھ سکیا میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے۔ اور کسی اور کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کمالوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مل کر درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، مسنون پڑھیں۔ حسینوں سے احسن، جمیلوں سے اجمل، کاملوں سے اکمل، شریفوں سے اشرف ہیں سب سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے جہاں میں ہوا ہے اجالا، چمکے جہاں میں سراجم منیرا، داعین اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالی کے بدلے وہ دیتے نا گالی، جو دیتا ہے گالی وہ قرآن سنائیں، ہیں خلق عظیمہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات اسی بات کی طرف پھر واپس لوٹو صرف ایک منظر بیان کر کے۔ قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یا کا علیہ السلام کی ختم نبوت تاجدار انبیاء کے حوالے سے قرآن کی آیات ہیں۔ آقا علیہ السلام معراج کی رات کو سفر کیا، بیت اللہ سے نکلے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے نکل کر کے آقا علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک، پھر رف رف کا سفر، پھر آگے قدسیوں کے ساتھ سفر۔ آقا علیہ السلام پھر واپس تشریف لائے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک اذان ہوتی ہے، اذان جبریل امین کہتے ہیں، اقامت بھی جبریل امین کہتے ہیں۔ زمین پہ جبریل امین سید الملائکہ کی حیثیت سے آتے ہیں، آسمان پہ جبریل امین مؤذن اللہ کی حیثیت رکھتے ہیں، آسمانوں پہ میکائیل سارے فرشتوں کے امام ہیں، وہی مؤذن جو آسمانوں پہ مؤذن تھا آج بیت المقدس کے اندر اتر کر کے اذان کہتا ہے۔ تہجد کا وقت ہے، آقا علیہ السلام دیگر انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں، مصلی امامت ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے، اسی مؤذن نے تکبیر کہی جو اذان تہجد کی کہہ چکا ہے۔ تہجد کی اذان کا وقت ہے، مکبر تکبیر کہتا ہے، مکبر ہے جبریل امین، سارے انبیاء کرام موجود ہیں۔ ہر ایک سوچتا ہوگا عزتوں کا تاج کسے ملے گا؟ تسبیح کے دانے بڑے ہیں، امام کی حیثیت آج کس کو ملے گی؟ سارے نبی ہیں، موتی ہیں، در یتیم کون بننے والا ہے؟ حضرات ایسے میں وہی پنجابی کے کلام کا وہ شاعر کا انداز پسند آیا کہ جہاں سچ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لی درتے براق آ گیا ہے، تے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جہاں سچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفحہ ٹھیک کر لو امام آ گیا۔ اور حضرات ایک بات بیان کر کے اپنی بات کی طرف واپس لوٹتا ہوں اور اپنی بات کی تکمیل کی طرف واپس لوٹتا ہوں انشاءاللہ۔ عزت سب کو، احترام سب کو، وقار سب کو۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں سے بعض کو اللہ نے بعض کو فضیلت دی۔ سارے نبی عزتوں والے، انبیاء کرام اللہ کے چنیدہ بندے، اللہ کے مقرب بندے جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے۔ حیثیت ایک نبی کی دوسرے سے جس انداز میں رب چاہے عزت عطا فرمائے۔ مگر غور کیجئے میں نے 3 کتابوں کے اخذ کر کے ایک نقشہ کھینچا، ایک نقطہ کھینچا، ایک نقشہ انداز اپنے انداز سے تیار کیا، بیان کیا۔ عمروں کے اعتبار سے اللہ نے اپنے نبی سیدنا ادریس علیہ السلام کو 33 سال کی عمر عطا فرمائی۔
پھر ورفعناہ مکان علیہ، یہ سبق یاد بھی کریں، توجہ بھی کیجئے۔ اللہ نے پھر مکان علیہ پہ فائز فرمایا۔ عمر 33 سال، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو 936 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ البدایہ والنہایہ، علامہ جلال الدین سیوطی کی الاتقان، تفسیر در آیات قرآن، یہ 3 کتابوں سے اخذ کردہ نتائج۔ 936 سال کی عمر، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 12 مرتبہ تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل ہیں، ساری حیاتی کے اندر 33 سال کی عمر، پھر بررفعہ اللہ علیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 13 مرتبہ تشریف لائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام الرزم پیغمبر ہیں، 882 سال کی طویل عمر، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 45 مرتبہ تشریف لائے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام، جن کو اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ قوم کے اندر رہے کتنی دیر؟ الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال، اس میں سے 50 کم، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ کتنی لمبی عمر عطا فرمائی؟ میں سوال کے انداز میں نہیں پوچھتا، آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے، تاریخ ابن کثیر کے حوالے سے نوٹ کیجئے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے 480 سال کی عمر میں نبوت کا تاج عطا فرمایا تھا۔ پھر 950 سال قوم میں تبلیغ فرمائی تھی۔ اس کے بعد آیا تھا طوفان نوح۔ طوفان نوح کے بعد بھی اللہ کے نبی 350 سال زندہ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو 1780 سال کی طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ یہ 950 سال قوم کے اندر واعظ و تبلیغ کا دور ہے۔ کوئی 1000 سال کہے گا، کوئی 1400 سال کہے گا، 1780 سال، 1780 سال کی طویل عمر، ساری حیاتی کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 50 مرتبہ تشریف لائے۔ اور حضرات، موسیٰ کلیم اللہ صاحب تورات ہیں، 120 سال کی عمر، ساری حیاتی کے اندر صاحب تورات پہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو وحی دے کر کے 400 مرتبہ بھیجا۔ اللہ کے نبیوں کی تعداد بنتی ہے کم و بیش 1,24,000۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کی ساری حیاتی کے اندر 1 مرتبہ بھی وحی نازل نہیں ہوئی، وہ پہلے نبیوں کے پیچھے چلنے والے۔ سارے انبیاء کرام پر جو وحی کے نزول کی تعداد بنتی ہے وہ 24,000 مرتبہ بنتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید الانبیاء، امام الرسول، امام الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ 63 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ فرمایا۔ 22.5 سالہ دور میں اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ 63 سال کی عمر، 22.5 سالہ دور قرآن پاک کے نازل ہونے کا، یہ 23 سالہ دور ہے نبوت کا۔ 40 سال کے بعد اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 4 مرتبہ نہیں آئے، 12 مرتبہ نہیں آئے، 13 مرتبہ نہیں آئے، 45 مرتبہ نہیں آئے، 50 مرتبہ نہیں آئے، 400 مرتبہ نہیں آئے، 24,000 مرتبہ نہیں آئے۔ اس 23 سالہ دور نبوت کے اندر جبریل امین وحی لے کر کے 60,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ اور حضرات، وہ نبی سفر میں ہو تب بھی قرآن نازل ہو، حضر میں ہو تب بھی قرآن نازل ہو۔ اور آپ بیان کر رہے تھے نا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، میرا عزیز عثمان، بدر کے حوالے سے آتا ہے نا کہ اماں جی کا وہ دوپٹہ تھا جو اللہ کے نبی نے جھنڈا بنا کر فضائے بدر میں لہرایا تھا،
اور مولانا عبد المجید سودروی ہیں، ان کا کلام بھی قاری صاحب پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تیری پاکیزگی پر نطق قدرت نے شہادت تیری، تجھے عزت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ اگر تیری سحر پر وردا پر حرف آ جاتا، خدائے لم یزل کا فیصلہ مخدوش کہلاتا۔ یہ رسول اللہ نے جھنڈا بنا کر کے بدر کے میدان میں لہرایا تھا، اور رسول اللہ فرمایا کرتے تھے عائشہ صدیقہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح شرید کو دوسرے کھانوں پہ ہے، عائشہ وہ نصیبوں والی ہے جس کے بستر پر اللہ قرآن کو نازل فرمایا کرتا ہے۔ کہ کوئی تورات لینے گیا طور پر، ان کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ نبی جہاں جہاں اللہ کا قرآن وہاں وہاں، وہی نبی مقرب و مطہر آقا علیہ السلام ساتھیوں سے پوچھتے ہیں تلاش کرنے والوں جاؤ میرے بچے کو سالبہ کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے والے گلیوں سے گزرے، بازاروں سے گزرے، تلاش کرتے کرتے ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 3 ہفتے گزر گئے۔ ایک قافلہ ہے 2 ساتھیوں کا، ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چلتے چلتے نا دور ایک علاقے میں پہنچے، ایک بکریوں کا چرواہا ملا۔ بھائی یہاں اس طرح کا خوبصورت نوجوان تو کوئی نہیں دیکھا۔ کہا یہ پہاڑی کے پیچھے وہ رہتا ہے، جب میں بکریاں لے کے آتا ہوں پہاڑی کے پیچھے سے نکلتا ہے، تھوڑا سا دودھ پیتا ہے جس سے اس کی زندگی باقی رہے، روتا ہی رہتا ہے، زارو کتار روتا ہی رہتا ہے، اور کام ہی کوئی نہیں۔ یہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا، بڑا کمزور لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا، آیا تھوڑا سا کٹورے میں دودھ لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زارو کتار رونے لگے۔ وہ زارو کتار روتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جو گر رہے ہیں نا وہ بھی دودھ میں گرتے ہوئے، ابھی داڑھی نہیں پھوٹ رہی اس کی، ابھی بچہ ہے۔ آگے بڑھ کر اس کو پکڑا، بھاگنے لگا، نحیف تھا، کمزور تھا، نہ بھاگ سکا، پکڑا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سالبہ کو قریب بلوایا، اور قریب ایسے نہیں بلوایا، آقا علیہ السلام نے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا۔ اصحاب پیغمبر کہتے ہیں ہم نے منظر دیکھا، آقا علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام نے سالبہ کو، اپنے بیٹے کو، اس بچے کو گودی میں ڈال دیا۔ اور میں عرض کر رہا تھا نا یہ تو وہ تھا جو ساتھ والا تھا، وہ عبد القدوس نامی بچہ وہ تھا جو گلیوں میں آقا علیہ السلام کو ملتا تھا، آپ کے ہاتھوں کو چومتا تھا۔ ایک دن آقا علیہ السلام کو بچہ نہیں ملا، پوچھا بچہ کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی وہ بیمار ہے۔ آقا علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے۔ جب اس کے گھر میں گئے نا، اس بچے کو دیکھا، بچے کی جان کنی کی کیفیت دیکھی، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنیا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ باپ پاس کھڑا ہوا ہے، باپ نے دیکھا نا بچے کی طرف، آقا علیہ السلام کو مبارک چہرے کی طرف، باپ کہتا ہے یا بنیا آتے ابا القاسم، بیٹے جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں ان کی بات کو مان لے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس اللہ نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا۔ یہ وہ تھا جو ملتا تھا، اور یہاں کون تھا؟ سالبہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے گودی میں لٹایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی کہتے ہیں آقا علیہ السلام اپنی انگلیوں کی کنگھی بنا کر کے سالبہ کے سر میں پھیر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے جسم اطہر سے لگا ہوا، اور آقا علیہ السلام کی عظمت و عزت و عفت قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک جلیبیب نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس نے مزاربت کی، تجارت کی، گاؤں سے پنیر لا کر کے، شہد لا کر کے آقا علیہ السلام کو پیش کرتا، شہر سے کھجورے لے جا کر کے دیہاتوں میں بیچ دیا کرتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلاں دن آیا، وہ آیا، آقا علیہ السلام کے جیسے دروازے کے پاس گیا نا تو ساتھیوں نے کہہ دیا کہ جا
تو غریب سا مسکین سا بندہ آقا علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتا ہے. وہ بیچارہ ان کے سامنے سے کچھ نہ بول سکا. ایسے ہی کئی حالات ایسے بن جاتے ہیں. ساتھیوں نے آقا علیہ السلام کے آرام کی خاطر اس کو منع کر دیا اور تو کوئی تعلق والا تھا نہیں. اس نے تھوڑا سا سامان اپنی گٹھی کو سامنے رکھا, وہ زمین پر بیٹھ گیا, گلی میں بیٹھ کر کے اپنے سامان کو بیچنے لگا. آقا علیہ السلام اسی دوران باہر نکلے, کہا میرے جلیبیب نے آنا تھا, میرا جلیبیب مجھے نظر نہیں آ رہا. آقا جی وہ آیا تھا, ہم نے اسے کہا آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام اسے تلاش کرتے کرتے جب بازار میں گئے نا, اور الفاظ آتے ہیں اس کے جسم پہ برس کے نشانات موجود تھے, کچھ ایسے زخم تھے جو اس کے جسم سے نکل رہے تھے. آقا علیہ السلام بازار میں چلے گئے اور آقا علیہ السلام نے بازار کے اندر جا کر کے پہلے جلیبیب کی آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا. آقا علیہ السلام نے پھر زمین پر بیٹھ کر کے اپنے مبارک سینے کو جلیبیب کی کمر کے ساتھ لگا دیا. جلیبیب کہتے ہیں میں خوشبو سے پہچان گیا میری سرکار تشریف لائے ہیں. میری زبان سے نکلا اللہ کے نبی جی میں تو بیکار سا آدمی ہوں. اللہ کے نبی جی مجھ سے غریب سے مسکین سے دیہاتی سے عربی سے اتنا پیار. آقا جی میں تو بیکار سا بندہ ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لست عند اللہ بقاصد, تو اللہ کے نزدیک بیکار نہیں ہے. کہا پھر ایک موقع آیا جب میں جنگ کے اندر شامل ہوا, آقا علیہ السلام کے میرے ساتھیوں نے دیکھا ہاتھ میں تلوار ہے میرے میں دشمنوں پہ وار کرتا جا رہا تھا. مجھے میرے رب نے موقع عطا فرمایا. اصحاب پیغمبر کہتے ہیں اس جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے 7 بندوں کو قتل کر دیا, اور قتل کرنے کے بعد پھر اللہ کی راہ میں جان آفرین کی, پھر شہید ہوا. آقا علیہ السلام نے آئے اور آ کر کے ارشاد فرمایا ہم نے کہا تھا نا لست عند اللہ بقاصد, تو اللہ کے نزدیک بیکار نہیں ہے. اور دیکھو قتل 7 ثم قتل, میرے جلیبیب نے 7 کو جہنم رسید کر دیا ہے, بعد میں قتل ہو گیا, اللہ نے اسے شہادت کے درجے پر فائز فرما دیا. آقا علیہ السلام کے پاس گودی میں سال بھر لیٹے ہوئے آقا علیہ السلام ہاتھوں سے کنگھی پھیر رہے. ایسے میں کہتا ہے آقا جی میرے سونے, مجھے لگتا ہے میرے جسم پہ چیونٹیاں دوڑنے لگی ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تو نے کھایا پیا جو کچھ نہیں, تجھ پہ کمزوری اور ضعف کے اثرات ہیں. بیٹا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا سے جانے کا تیرا وقت آ گیا. کہا آقا جی میں دنیا سے جا رہا ہوں. کہا جی بیٹا یہ وقت آ گیا ہے تیرا. اس کے چہرے کی نگاہوں کی جب توجہ ہوئی آقا علیہ السلام کو مبارک چہرے کی طرف مسکراتا ہے. کہا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے, اس بات میں مسکرا رہا ہے. کہا میری سرکار میں اس بات میں مسکرا رہا ہوں, دنیا سے جا رہا ہوں کوئی غم نہیں ہے. مجھ سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا دنیا سے جاتے ہوئے جس کی نگاہوں نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے. حضرات ان لوگوں کو اللہ پہ یقین اور ایمان اتنا مضبوط تھا, ان کا ہر وقت ایک ہی سوچ رہتی تھی اللہ جنت میں رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما دینا, اللہ جنت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا. آخرت کے اوپر یقین تھا, ایمان تھا. اور حضرات ان کیفیات کو اگر دیکھا جائے توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, میں ایک بات اکثر کیا کرتا ہوں, شاید پہلے بھی کر چکا. حضرات قرآن پاک کا ایک فیصلہ ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اپنے بندے کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. حضرات توجہ کیجئے, آقا علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے سارے ہیں, مگر ہمارے اور ان کے ایمان کے اوپر کتنا فرق ہے ذرا غور کیجئے. میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے میں بات سنتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, یقین کی کیفیت کبھی کبھی دل میں آتا ہے, شک ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی رسول آیا, اللہ کے نبی جی حشر کا میدان ہوگا, سونے آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے. سوال تو بنتا ہے نا. اب ایک چھوٹی سی بات ہے, مجھ سے آپ کیوں پیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اللہ کا قرآن رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں. میں آپ سے کیوں پیار کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے, میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. ہمارے پیار کا رشتہ دین کا رشتہ ہے نا. اور اس سے بڑا نصیبوں والا کون ہوگا جو ہر دور کے اندر ہر ایک دن میں کئی مرتبہ محمد رسول اللہ کی زیارت کرتا ہو.
اس سے بڑا نصیب والا کون ہوگا؟ حضرات اب دیکھیں میں بھی گفتگو کر رہا ہوں، میرے بھائی پاس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی طرف دھیان کروں گا، میرا عزیز ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں اس کی طرف دھیان کروں گا، میرا احسان عزیز بیٹھا ہوا ہے، دھیان کروں گا، عثمان صاحب ہیں، انس صاحب ہیں، میں ان کی طرف دھیان کروں گا، حضرت قاری صاحب ہیں، اس طرح میں دھیان کروں گا۔ میرے اور آقا علیہ السلام کے انداز میں پتہ کیا فرق ہے؟ آقا علیہ السلام دھیان نہیں کیا کرتے تھے، آقا علیہ السلام جس سے گفتگو فرمایا کرتے تھے آقا علیہ السلام مکمل طور پر اس کی طرف مڑ جایا کرتے تھے، یہ نہیں ادھر دھیان کیا بے توجہ سے بات سنی، ادھر بے توجہی سے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جب تک اگلا بات مکمل نہ کر لیتا آقا علیہ السلام دھیان نیچے کر کے اس کی بات کو سنتے ہی چلے جاتے تھے۔ ایک سفر کے دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون بڑھیا خاتون آئی، کپڑا اڑا ہوا، ساتھی کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپتے ہوئے اس بڑھیا کی بات کو سن رہے۔ ساتھی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان راستہ بدل لے اس کو دیکھ کر کے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ شیطان کو عمر سے دور رکھتا ہے اور شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب خود کہتے ہیں عمر تو بکریوں کا چرواہا تو نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا تو نہ بن سکا، اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی جو رائے تیری فرش پر ہوتی ہے، اللہ قرآن بنا کر عرش سے نازل فرما دے۔ اما جی زینب کہتے ہیں قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے مگر اترتا فاروق کی رائے سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ اور اکثر اشعار یہ سنتے ہیں نا، جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد دار ارقم کے اندر 39 افراد تھے، متمم الاربعین یہ ہوئے، پھر فکبر عمر نے دار ارقم کے اندر اس جرت سے بے باکی سے نعرہ لگایا تھا، بیت اللہ کے گرد پھرتے ہوئے کفار کے پٹے پانی ہو گئے، زلزلہ آ گیا، حالات بدل گئے۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے انداز بدل گیا، آیا تھا ایک دوڑتا ہوا آیا، عمر آ رہا ہے، کائنات کا امام مسکرا رہا ہے، کہا وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ آئے نا، آقا علیہ السلام نے کندھوں سے پکڑا جھنجھوڑا، عمر بن خطاب نے نعرہ تکبیر بلند کیا، دار ارقم کے 39 افراد کے نعرے کے اندر وہ پاور تھی، وہ قوت تھی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ کہا آقا جی مجھے اگر آپ نے رب سے مانگ کر لیا ہے، چلیے بیت اللہ میں علی الاعلان نماز پڑھی جائے گی، اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ عمر ہم تھوڑے ہیں، کیا فرمایا تھا؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو کریں گے، آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا۔ کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ عمر تھر تھر کانپ رہا، لرزتا ہوا۔ عمر جی کون سی طاقت ہے اس بڑھیا میں، اس کی تو آواز بھی توجہ سے سنائی نہیں دیتی۔ کہا عمر اس کی بات کیوں نہ سنے جس کی اللہ نے عرش معلیٰ سے سنی ہوئی ہے، یہ وہی مائی ہے بڑھیا خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں کمرے میں موجود تھی، تھوڑا سا فاصلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا۔ یہ عورت اپنے خامد کے بارے میں کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہی ہے، نبی کے سامنے عقیدت ہے، نبی کے سامنے پیش ہوئی، اللہ کے نبی جی میں بڑھیا ہو گئی ہوں، میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی۔ اللہ کے نبی میں اپنے بچوں کو لے کے بڑھیا ہوں، کہاں جاؤں، کس کے در پہ جاؤں؟ کہا بی بی رب کا فیصلہ ہے، اس نے تجھے اگر ماں کہہ دی ہے، تیری علیحدگی ہو گئی تو اپنے گھر چلی جائے۔ کہا کہاں لے کے جاؤں بچوں کو؟ اللہ کے نبی جی انداز کیا ہے؟ اللہ کے نبی جی حل نکال دے، حل نکال دے۔
کہا حل تو میں کیسے نکالوں جب تک وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک رب کا فیصلہ نہ آئے میں حل کیسے نکالوں؟ اماں جی کہتی ہیں مجھے آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر لگتا تھا وہ بی بی رسول اللہ کے ساتھ کوئی جھگڑا کر رہی ہے۔ اور قرآن پاک نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آواز تو بلند نہیں کر رہی مگر شکوے سے محسوس ہو رہا ہے، کوئی شکوہ کر رہی۔ ایسے میں جب رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بی بی فیصلہ تو آ چکا، میں کیا فیصلہ کروں جب تک رب کا فیصلہ نہ آئے؟ ایسے میں اس عورت نے آسمانوں کی طرف انگلی کو ہلایا، عقیدتوں کا مرکز سامنے بیٹھا ہوا، ساری کائنات کی عقیدتوں کی ایک حد ہے، ان حد سے بڑھ کر اگر کسی کی عزت ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی جی آپ کے پاس کوئی حل نہیں؟ کہا بی بی جو حل ہے ماں کہا الگ ہو جاؤ۔ کہا پھر سونے اگر تیرے پاس حل نہیں نا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے اللہ سے پھر شکوہ کرنے لگی ہوں۔ اور یہ غریب جو ہوتا نا جس کے پلے سوائے رب کے کوئی نہیں ہوتا، اس کی ہاں سے ڈرا کرو، اور پہلوانوں کے مقابلے کرنے کی کوئی بات نہیں، پرواہ کوئی نہیں کہ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، حاکم روز مکافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، کسی حاکم کے سامنے ٹکرا جانا کوئی مشکل نہیں، اس سے نہ ٹکرایا کرو جس کا رب کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا کہا تھا کسی نے کہ مت چھیڑ غریب کو، غریب رو دے گا، مت چھیڑ غریب کو، غریب رو دے گا، اس کا مالک سنے گا تو جڑ سے ہی کھو دے گا، تیرے پلے کچھ نہیں رہنا۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، مٹا دی ہے ہزاروں نقشے خدا نے بنا بنا کر۔ کہاں گیا فرعون، کہاں گیا قارون، کہاں گیا شداد، کہاں گیا حامان؟ یہ پاکستان میں دیکھو ایک تلچھی ٹوپی پہننے والا سکندر مرزا تھا، کہا کرتا تھا میری مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، بدبخت کی جب موت ہوئی پاکستان میں اس کی قبر بھی نصیب نہ ہو سکی۔ کہاں گیا مکے لہرانے والا پرویز مشرف، کہاں گیا؟ کہاں گئے بڑے بڑے؟ تھی قوم عاد، 500 سال موت کا فرشتہ نہیں آیا، سب سے چھوٹا جو قد والا انسان تھا وہ بھی 180 فٹ کے برابر تھا۔ پھر رب نے اپنے لشکروں میں سے آندھیوں کو بھیجا، اللہ کا قرآن کہتا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ کا قرآن چیلنج کر کے کہتا ہے جب ان پہ آندھی آئی، طوفان آیا، کھجور کے تنوں کی طرح زمین پر گر گئے تھے، روئے زمین پر آج ان میں سے ایک بھی زندہ ہے تو رب العزت کہتا ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اماں جی نے کیا کہا؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر میں لگی اپنی رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنے۔ اماں جی کہتے ہیں رسول اللہ نے دھیان نیچے کر لیا، ایسے میں وہی کیفیت اماں جی کہتے ہیں طاری ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید سردی میں آقا علیہ السلام کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ کئی مرتبہ گرمی کے اندر آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں زملونی دسرونی، کہا یہ کیفیت جب طاری ہوئی نا، چارپائی کے پاس آقا علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی، تو اماں جی کہتی ہیں وہی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک پسینے کو صاف فرمایا، کہا بی بی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری بارگاہ میں سن ہی نہیں، اللہ نے اپنے قیامت تک کے فیصلے کو تبدیل فرما دیا۔ اور قرآن پاک کی 28ویں پارے کی پہلی سورت، واہ میرے مالکا تو اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ سورت کا نام رب نے رکھوا دیا سورہ جھگڑا، اور سورہ مجادلہ، مجادلے کا مطلب ہی جھگڑا ہے۔ قرآن سے پوچھیں، حضرات سے پوچھیں، حفاظ سے پوچھیں، مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ اس نے پھر شکوہ رب کی بارگاہ میں کیا، اللہ نے اس کے شکوے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا۔
وہ سننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سمیع بصیر ہے۔ اور ایمان اتنا مضبوط کر لے کہ وہ اللہ عرش پہ مستوی، سیاہ رات ہو، سیاہ رات، سیاہ بادل، یہ زمین و آسمانوں کی گہرائی 500 سال کی موٹائی، 500 سال کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، ایک زمین کی موٹائی 500 سال کی مسافت، ایک زمین دوسری زمین سے 500 سال کے فاصلے پہ اللہ عرش پہ مستوی ہے۔ ہمارا ایمان ہے گہرائیوں کے اندر، گہرائیوں کے اندر سیاہ پتھر ہو، سیاہ پتھروں کے اندر، سیاہ غاروں کے اندر، سیاہ غاروں کے سیاہ سوراخوں کے اندر سیاہ رنگ کی چونٹی جب تحت الثری میں چلتی ہے، اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ جو اس کے دل کی دھڑکن کو سننے والا ہے، میرے بھائی سعد، تیرا دل خزانوں چیونٹیوں سے بڑا، وہ تیرے دل کی دھڑکن کیوں نہ سنے، میرے دل کی دھڑکن کو کیوں نہ سنے، میرے بھائیوں کے دل کی دھڑکنوں کو کیوں نہ سنے۔ وہ تو کہتا ہے نعلم ما توسوس به، وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہم تو مائل بھی کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں تو کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اور ساتھیوں، اپنی رب کی بارگاہ سے ہٹا نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ میں کس کی بات کا کس انداز میں لے جاؤں پھر واپس لے کے آؤں۔ حضرات، آقا علیہ السلام کے ساتھی نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، آقا علیہ السلام کے ماننے والوں نے اس انداز میں آقا علیہ السلام کے حکموں کی تعمیل کی۔ ایمان اور یقین کی کیفیت یہ تھی، آقا علیہ السلام کے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جی، جب حشر نشر ہوگا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ یہی سے بات ہوئی تھی نا، آپ یہی سے انشاءاللہ واپس کرتے ہیں، بات کی تکمیل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں، شاہ کا غرہ محجلین، وہ 5 کلیانی بھینس، گھوڑا ہے بھینس کالے رنگ کی مگر پیشانی کے بال سفید۔ آقا علیہ السلام نے شاہ میری امت کے لوگ وضو کرتے ہیں نا، وضو کا پانی ان کے چہروں پہ پڑے گا، ہاتھوں پہ پڑے گا، پیروں پہ پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے وضو کے پانی کے میرے ساتھی جو وضو کرنے والے ہیں، پانی کے قطرے ان کے چہروں پہ پڑے، ہاتھوں پہ پڑے، پیروں پہ پڑے، اللہ ان کے چہروں کو سفید روشن حشر کے میدان میں ایسے کرے گا، اللہ انہیں سورج و چاند سے زیادہ روشنی عطا فرما دے گا۔ ایک نے بھی نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو ایک آن میں پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقین کریں، اس بات پہ یقین کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العزت ذرہ برابر اچھائی ہے اسے بھی دیکھتا ہے، ذرہ برابر برائی ہے اللہ رب العزت اسے بھی دیکھتے ہیں۔ پھر رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی نے شک نہیں کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض اتار کر وضو کرنے لگے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں ابو ہریرہ جی یہ قمیض اتار کر وضو کیوں کر رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو وضو کا پانی تمہارے جسم پہ لگے نا، جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگے گا اللہ جنت میں سونے کے وہاں تک کنگن عطا فرما دے گا۔ میں قمیض اس لیے اتار کر وضو کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے سونے کے کنگن یہاں تک عطا فرما دے، جو ٹخنوں تک دھوتا تھا پنڈلیوں تک دھونا شروع کر دیا۔ اور اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، زادتہم ایمان وجلت قلوبہم زادتہم ایمان وعلی ربہم یتوکلون، جب ایمان والوں کے سامنے اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کے قرآن کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے نا، ان کے دل نرم بھی ہو جاتے ہیں، ایمان زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وقت گزر گیا، میرا عزیز کہہ رہا تھا نا ایام معدودات، زندگی کے کتنے سال گزر گئے، ہم نے کیا حاصل کر لیا، ہم نے رب کے لیے کیا خاص کر دیا، اپنے بھائیوں کے لیے دوستوں کے لیے کیا خاص کر دیا۔ اب بھی وقت ہے، وہ پنجابی کی مثال مشہور ہے نا کہ ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، اٹھا لیں صاف کر لیں۔ ہم نصیبوں والے ہیں، یہ جہنم بڑی گہری ہے، بڑی گہرائی والی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سوئی کے برابر، سوئی کی نوک کے برابر اگر جہنم کو جگہ مل جائے نا، زمین و آسمانوں کو جلا کر راکھ کر دے۔
یہ جہنم اتنی ہولناک ہے، اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور 70,000 لگاموں میں سے ہر ایک لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتہ مقرر ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی عرض کر کے آیا ہوں کہ ساتھیوں، فرشتے پتہ کتنے طاقتور ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں، انگوٹھی کا اشارہ فرمایا، سنار ہیں سعد صاحب احسان صاحب، یہ انگوٹھی اپنے اپنے انداز میں بنتی ہے، یہ چھلے کی کیفیت رکھتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اگر ساتوں زمینوں کو آسمانوں کو اٹھا کر کے کرسی کے کونے میں رکھ دیا جائے، جس طرح ساتوں زمینوں آسمانوں پہ انگوٹھی کو چھلے کو تلاش کرنا ممکن نہیں، اس طرح ساتوں زمینوں کو آسمانوں کو تلاش کرنا اللہ کی کرسی پہ ممکن نہیں۔ اور جو اللہ کا عرش ہے نا، وہ کرسی سے اتنا بڑا ہے کہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ایک وقت میں اللہ کے عرش کو اللہ کے 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس نے اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اللہ غیظ و غضب میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، جلال کے اندر ہوں گے۔ یہ فرشتے بڑی بڑی طاقت والے ہیں، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے جسے اللہ اگر اجازت دے دے ایک ہی لقمے میں 7 زمینوں کو کھا جائے، 7 آسمانوں کو کھا جائے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے نا سبحانک حیث ما کنتا، وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ اس کی بھوک کو پیاس کو دور کر کر سیرابی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور حضرات، اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا سفر طے کرنے کے لیے پرندہ 700 سال اڑتا رہے، 700 سال کی مسافت ختم ہو جائے گی، کان سے لو کے لے کر کندھے تک کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ ایک فرشتہ وہ ٹخنے سے لے کر ایڑی تک کا سفر، وہ بھی 700 سال میں ختم نہ ہو۔ اور حضرات، یہ اتنے طاقتور فرشتے جہنم کی ایک لگام کو پکڑنے کے لیے 70,000 فرشتہ ہے۔ مگر ایمان والے، تو پریشان نہ ہو تو اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ کر تو دکھا دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میرے عزیز سے آپ سن رہے تھے، آپ کی میری آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک آنسو نکلتا ہے مکھی کے سر کے برابر، اللہ اس کے بدلے ساری جہنم کی آگ کو بجھا ڈالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اسے یاد کرو، صبح و شام یاد کرو، کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور جب اسے یاد کرتے ہو نا، اپنے ماں باپ کو بھی یاد کیا کرو۔ اگر وہ نہ ہوتے نا، آج میرا عزیز سعد مسجد میں نہ بیٹھا ہوتا۔ اگر وہ نہ ہوتے، میرا رابطہ ان سے ہے نا، ہو سکتا ہے میں بھی آپ کے پاس نہ بیٹھا ہوتا۔ ہمارے نام ہیں، ہماری عزتیں ہیں تو ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہیں، اس لیے اپنی دعاؤں میں التجاؤں میں انہیں ضرور یاد رکھا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر نا ایمان والے کے درجے ایک دم ہوا کے انداز میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ایک درجہ دوسرے درجے کے برابر میں کیسے ہے؟ جس طرح زمین آسمان کا فاصلہ، ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے برابر فاصلہ، ایک دم اس کا درجہ اڑتے ہوئے وہ دوسرے درجے پہ فائل ہو جاتا ہے۔ مسکراتا ہوا رب العزت سے پوچھتا ہے میرے رب جی، یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ کہا تیرے فلاں بیٹے نے آج فلاں اچھائی کا کام کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، تیرے نیک صالح اولاد نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے تیرے درجات کی بلندی تیرے نصیبوں میں فرما دی۔ اللہ سے دعا کریں، ہم مسافر بھی ہیں، آپ کے پاس آئے بھی ہیں، آپ کی زیارت کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ دعا کریں اللہ سچے دل سے، اور صرف میں لمبی دعا کے چکر میں نہیں پڑتا، نہ ہی آپ کا وقت لیتا، دل کی مضبوطی کے ساتھ صرف 1-2 منٹ، ہو سکتا ہے میرا یقین ہے بلکہ میرا ایمان ہے کہ جب بھی کوئی اپنے اللہ کو یاد کرتا نا، اللہ اپنے بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ بس یہ دعا کریں اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم اگر نیکیوں کی بات ہو تو پھر تو اللہ تیرے سامنے پیش ہوں،
اللہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے، ڈر اس بات کا لگتا ہے، ورنہ اللہ سے بڑھ کر پیار کرنے والا، محبت کرنے والا کون ہے؟ اس لیے بڑے دل کی گہرائی سے ایک درخواست ہے آپ سب سے، دعا کریں، اور کیمرے پہ، فیس بک پہ جتنے دوست احباب دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، دعا کریں اللہ ایام معدودات میں سے یہ پہلی طاق رات ہے، اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ یہ آمین دل سے کہنے والے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے اقارب، اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرما، اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کسی کے گھر میں جائیں تو واسطہ دیتے ہیں تیرے گھر آ جو گئے، اللہ تیرے گھر میں حاضر ہو جو گئے۔ اللہ میں تو کسی نیکی کو نہیں جانتا کہ میں نے زندگی میں کی ہو، اللہ تیری آس کے ساتھ، تیری امید کے ساتھ، کئی میرے ایسے ہیں جو تہجد گزار ہیں، کئی معصوم بچے ہیں، میرے اللہ تجھ سے دعا ہے ان کی دعاؤں کے بدلے، ہماری دعاؤں کے بدلے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ شاہ تیرے در کے فقیر، مانگت، سوالی، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں، تیرا وعدہ ہے نا کہ جب کوئی ایمان والا ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ شاہ ہم فقیر، ہم مانگت، ہم سوالی، ہمارے پلے کچھ نہیں، اللہ نیکیاں نہیں، خطائیں، اللہ بے شمار خطائیں، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما، اللہ جو بیٹیوں سے محروم اللہ انہیں نیک و صالحات بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں سے محروم ہے اللہ انہیں نیک و صالح بیٹے عطا فرما۔ شاہ ہم گناہگار، بڑے خطا کار، اللہ تیری رحمتوں کے طلبگار، اللہ میرے عزیز کے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ قبرستانوں میں کئی ایسے جن کے لیے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ روئے زمین کے سارے مسلمانوں پر کرم و رحم فرما، اللہ رزق حلال کے اندر وسعت عطا فرما، اللہ حلال کے خزانوں کو اللہ بے شمار اضافے کے ساتھ عطا فرما، اللہ رزق حلال کھانے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے دین کی خدمت میں میرے عزیز، میرے بھائی جتنی جد و جہد کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ شاہ مانگت تو تیرے ہیں، فقیر تو تیرے ہیں، سوالی تو تیرے ہیں، اللہ کسی سے کیا مانگے، کسی کے بلے کچھ نہیں دینے کے لیے، اللہ تیرے پاس سارا ہی کچھ ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت و فضل سے سارا کچھ عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو مالدار فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ بن مانگے عطا فرما۔ جتنے روزے گزر گئے کمیاں ہوئیں، یقین ہے، اللہ افطاریوں کے اندر کمیاں ہوئیں، یقین ہے، اللہ قیام کے اندر کمیاں ہوئیں، یقین ہے، اللہ پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں بندے تو تیری ہے نا، شاہ فقیر تو تیرے ہے نا، مانگت تو تیری ہے نا، سوالی تو تیری ہے نا، اللہ اپنے سوالی بندوں کے سارے سوالوں کو پورا فرما۔ اللہ اولاد کے ذریعے سکون نصیب فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔